قبر سے ڈرنا حق ہے۔ قبر سے ڈرنے کا مطلب پہلے سمجھ لیں۔ قبر ایک ڈیفینیٹ بات ہے، ایک یقینی بات ہے۔ خود قرآن آپ سے کہتا ہے تو عبادت کیے جا اللہ کہ تو یقین کو پہنچے۔ تو یقین موت کو کہتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے موت، بے شمار مذاہب ایسے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے مگر موت کو مانتے ہیں۔ موت ایک یقینی عمل کا نام ہے۔ تو قبر کے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ سے حضور پیش ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے۔ قبر سے ڈرنا جو ہے وہ اپنے اعمال سے ڈرنا ہے کہ میرے پاس سومن کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں گا، جا کے جواب دہی کیسے کروں گا، یہ حق ہے۔ مگر آپ وہاں ڈریں گے اپنے اعمال سے کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ قبر نے آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے اور دنیا اور زمانہ بھی، ان سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ سے محبت کیسے ہوگی؟ اگر ہوگی تو کیسے ہم محبت کے دعوے دار بن سکتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق سے خوف رکھیں یا اللہ سے محبت؟ وضاحت فرما دیں۔ ایک بات تو اس میں ایک شعر میں عبدالحمید عدم کا یہاں پڑھ دوں۔ عدم احتیاط لوگوں سے، عدم احتیاط لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں، یہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں لوگ بے نظیر ہوتے ہیں۔ تو لوگوں سے ڈرنا ہے کیونکہ لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں۔ ان کی رائے کی اہمیت یہ ہے کہ جب جنازہ آپ پڑھتے ہیں تو ان کی رائے آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ رائے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے۔ اب تو امیر آدمی کے جنازے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ تو ہمارے وہ کریکٹر ہی نہیں رہا، ورنہ بنیادی طور پہ یہ گواہی ہے جو زمانہ دے رہا ہوتا ہے جانے والے کی، اور عزت سے اور دعاؤں کے ساتھ اس کو رخصت کر رہا ہوتا ہے کہ تو اللہ کی پناہ میں رہے اور خیریت سے رہے۔ اللہ سے محبت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات آپ یاد رکھیں، آپ اللہ کو کنواں سمجھ رہے ہیں، جیسے ایک کنواں ہوتا ہے، جو آواز اس میں آپ دیں گے لوٹ کے آپ کو آئے گی۔ آپ اللہ کے ساتھ محبت کے معاملات شروع کر دیں، آپ کو محبت کی ندا ادھر سے آئے گی، پلٹ کے آئے گی اس کی آواز۔ کر کے دیکھ لیں، کبھی اس بات کو تجربہ کر لیں، کریں اس سے باتیں، گوشے کریں۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے کانا بھوسی کرو، جیسے نماز میں کرتے ہو، دوسرے کو آواز آپ کی نہیں آ رہی ہوتی، آپ کو آ رہی ہوتی ہے، اپنی کانوں میں اپنی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ سے کانا پوسی کرو، جو من کی بات ہے اپنے اللہ سے کہو، کسی اور سے مت کہو۔ دیکھو تمہیں جب اچھی چیز کوئی ملتی ہے، کوئی بڑھیا پھل ملتا ہے، کوئی میٹھا پھل ملتا ہے، میٹھا آم ملتا ہے، میٹھے بادام ملتے ہیں، تو جس سے سب سے زیادہ آپ کو محبت ہوتی ہے اس کو پیش کرتے ہیں کہ یار آم تو کھا لے، بڑا میٹھا ہے، یہ بوٹی بہت بڑی ہے، یہ تو لے لے، میں نہیں کھاتا۔ کس کو کرتے ہیں پیش؟ اپنی پسندیدہ چیز جس سے آپ کو محبت ہو۔ تو جو چیز پسند ہے مالک کو دینی شروع کر دو، محبت کنفرم ہو جائے گی۔ جو چیز پسند ہے پروردگار کو دینی شروع کر دو، آپ کی محبت کنفرم ہو جائے گی۔ پھر کسی کا ڈر نہیں رہے گا، کوئی خوف نہیں رہے گا۔ مگر زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلتا۔ اپنا میٹھی نیند ہے اس کو دو، جاگو اس کے لیے۔ بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگنے دو، کھانا کسی غریب کو بھوکے کو کھلا دو۔ اللہ کے لیے کسی سے بات کرو، اس کی عزت کر دو، اس کا ماتھا چوم لو، اس کی خدمت کر دو۔ مطلب اللہ کے لیے کرو۔ جب اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ سب سے بہتر جواب دینے والا ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، آپ کو ہر چیز کا جواب دے گا، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ آپ کا مشن کیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یار
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو یہودی تھے وہاں بہت زیادہ. وہاں یہ مکالمہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ قوم ہیں، اور اللہ ہمیں اگر دوزخ میں بھیجے گا تو ایک رات سے زیادہ کے لیے نہیں بھیجے گا، ورنہ اللہ ہمیں بخشے گا، ہم اس کے پیغمبروں کی پسندیدہ پیغمبروں کی اولاد ہیں. تو وہاں قرآن نے کہا اے محمد ان سے پوچھو تو صحیح، ان سے کہو کہ موت کی آرزو تو کرو. اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ تمہیں اللہ ایک رات سے زیادہ عذاب نہیں دے گا تو موت کی آرزو تو کرو. نہیں تو ان سے پوچھو کہ وہ سند دکھاؤ جو میں نے تمہیں دی ہے کہ تم میرے پسندیدہ لوگ ہو، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا. وہ سند دکھاؤ. وہاں سے مجھے سمجھ آئی جب اللہ سند ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سند دیتا بھی ہے. وہاں سے میں نے مشن بنایا کہ مجھے اسی زندگی میں اس سند لینی ہے. اس کی پسندیدگی کی سند لینی ہے اسی زندگی میں. تو یہ ہے محبت کی بات. آپ زندگی اس طرح گزاریں، اپنا وقت ایسے گزاریں، اپنی راتیں ایسے گزاریں، اپنے دن ایسے گزاریں کہ اللہ آپ کو سند عطا فرما دے اپنی محبت کی. جن کو فرماتا ہے نا ان کے نام کتنے بلند کر دیتا ہے. اب لاہور میں دادا صاحب لیٹے ہوئے ہیں، ہمارے کیا لگتے ہیں؟ ہم نے تو ان کی نسل میں سے بھی کسی کو نہیں دیکھا. ہزاروں سال کی کہانی ہے، مگر بھاگے چلے جاتے ہیں لوگ. جا کے قرآن پڑھ رہے ہیں، جا کے دعائیں کر رہے ہیں، جا کے پھول برسا رہے ہیں. تو یہ کنفرمیشن ہے جو اللہ نے اللہ کی محبت کی کنفرمیشن ہے. کیوں؟ جن سے محبت کرتا ہے ان کی محبت لوگوں کے سینوں میں بھر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں میں ان کا ذکر پچھلوں میں چھوڑ دیتا ہوں اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں. تو انعام یافتہ کون ہے؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ آپ کے سمجھ میں نہ آئے یا آپ تک نہ پہنچے یا تصدیق نہ ہو. جب وہ سند مانگ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سند عطا کرتا ہے. اللہ کے رسول اللہ کی سند نہیں ہے. کملی والا آپ پہ مہربان ہو جائے تو کون مہربان ہوا؟ اللہ ہی مہربان ہوا. کیا دونوں کی محبت میں فرق ہے؟ جس دل میں کملی والے کی محبت ہے وہیں اللہ ہے. جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پر خدا ہے.